عزت و ذکر للمؤمنین۔ اچھا اس میں نا انبا بھی آ گیا، نبا کا مطلب خبریں دینے والا، اور رسول بھی آ گیا، نبی اور رسول دونوں آ گئے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے جو اس خبر کی تصدیق کرنے کے بعد دنیا کو پہنچاتا ہے، اس کو رسول کہا، وہ رسول ہوتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اور جو نبی ہوتا ہے، دیکھیں دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ نبی ہے، نبی کی صفت میں موجود ہے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبریں پانے والا۔ تو کوئی انسان، آپ بھی خبریں پا رہے ہو، میں بھی خبریں پا رہی ہوں، دنیا کا ہر انسان خبریں پا رہا ہے، لیکن جو اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، اللہ کے کلام کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا اور اللہ سے خبریں پائے گا، تو وہ اللہ کا نبی اس ٹائم پیریڈ کے لیے نبی کی صفت میں، یعنی اللہ سے خبر لی۔ جیسے میں ہوں 5 منٹ کے لیے میں قرآن پاک کو پڑھ رہی ہوں، میں نے ایک اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس سے ایک خبر نکالی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہ خبر دی، اور میں نے اپنے دل کو پاک صاف کیا کہ یہ اللہ نے مجھے دی ہے، اور جا کے میں نے اس خبر کی تصدیق کی، تصدیق کرنے کے بعد میں نے دنیا کو پہنچا دی، تو میں ڈاکیا بن گئی۔ پہلے دنیا کا ہر انسان جو کلام پاک کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ اللہ کے کلام سے اللہ کی خبر لیتا ہے۔ پہلے دنیا والے اس کو خبر دیتے ہیں، پھر وہ ان خبروں کو لے کے کلام پاک کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ان خبروں کو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کیا لوگوں نے ہمیں کیا خبر دی تھی، اور قرآن پاک کی آیتیں ہمیں کیا خبر دے رہی ہیں۔ پھر ان خبروں کو دیکھتا ہے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا تھا، لیکن قرآن پاک کی آیت تو یہ بتا رہی ہے، تو تصدیق قرآن پاک کی آیتوں سے کرتا ہے، پھر اللہ کی کتاب سے، اللہ کی آیتوں سے تصدیق کر کے کہ لوگوں نے جو بات بتائی تھی وہ ایسی تھی، اللہ نے ہمیں یہ بتائی ہے، پھر اس خبر کی تصدیق کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ عمل کرنے کے بعد پھر وہ دنیا کو جا کے بتا کے آتا ہے کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، اور یہ میں اللہ کا ڈاکیا ہوں، تو میں نے یہ پیغام کی تصدیق کی، تصدیق کرنے کے بعد میں نے آپ کو یہ خبر پہنچا دی ہے، کسی نے لینی ہے تو لے لے، کسی نے نہیں لینی تو نہ لے۔ تو اس طرح سے آپ نے جا کے وہ خبر کی تصدیق کرنے کے بعد لوگوں کو بتائیں گے، تو آپ ٹیمپریری طور پہ وہ خبر کے رسول ہیں۔ جو خبر آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس خبر کے رسول آپ ہو گئے۔ یہ لوگ ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ نبی رسول پہلے زمانے میں آیا کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی کچھ نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں آتے تھے، پہلے زمانے میں دنیا کا ہر انسان ہی نبی رسول ہے، لیکن وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، اور کچھ لوگ خبروں کی تصدیق کیے بغیر آگے پہنچاتے ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا والا سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے، اور کون سا سنی سنائی باتیں آگے پہنچا رہا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ بظاہر جو سکون پہ ہے، دیکھیں ڈر کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگوں کو نا چاہے ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے نا، جب ہم میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کمال، جب آپ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں نا، تو آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے نا، دنیا والے، آپ اللہ کا پیغام دنیا والوں کو دینے کے لیے جاتے ہو اور آپ کو تکلیف دی جاتی ہے، دنیا والے آپ کو جب تکلیف دے رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو جلا رہے ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ تکلیف جو ہوتی ہے نا، وہ بھی سکون بن جاتی ہے۔ یقین کرو، میں ابھی یہاں پہ ہوں نا، مجھے لوگ نیچے آتے ہیں، مجھے گالی نکالتے ہیں، مجھے برا بھلا بولتے ہیں، مجھے بہت کچھ بولتے ہیں، تو مجھے کبھی آپ نے دیکھا کہ مجھے میرے اندر وہ سکون آ گیا ہے، مجھے وہ تکلیف میرے اندر سے دور ہو گئی ہے، وہ اس وجہ سے میرے سے اندر سے دور ہو گئی ہے کیونکہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، تو مجھے سکون اس لیے آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو رتبہ دیا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے مقام دیا ہے، تو وہ دنیا والے مجھے دے ہی نہیں سکتے۔ میں تو سکون میں آ گئی، بے شک دنیا والے مجھے جلاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مجھے اس کو برداشت کرنا آ گیا، مجھے اس کو سمجھنا آ گیا، مجھے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی، تو وہ سکون بھی مجھے آ گیا، اور جب میں اللہ کی طرف آتی ہوں تو وہ تو ڈبل سکون ہے ہی ہے۔ دونوں طرح کا سکون میری زندگی کے اندر ہے، چاہے مجھے تکلیف دی جائے، چاہے مجھے سکون دیا جائے، کچھ بھی دیا جائے، میرے لیے دونوں چیزیں ہی برابر ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ہاں، یہ اور رسولوں نہیں اور نبیوں کے وہ انبائے کہ وہ حالات جو ہم نے تم سے بیان کیے ہیں، ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان میں تمہارے پاس قصص حق پہنچ گیا، اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور نبیوں کے پیغام، اب
جو ہمیں نا جو نبی یہ جو ہمیں پہلے بتایا کرتے تھے نا، پہلے زمانے میں ہمیں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ عیسیٰ جو تھے وہ یہ تھے وہ تھے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے اندر دنیا کے ہر انسان کے اندر صفاتی طور پہ عیسیٰ موجود ہے. عیسیٰ کا مطلب ہوتا ہے علم، جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے، جو امتی جو یہ جو کہا. اچھا، ان کا ایک اور بات بتا دوں، انہوں نے ہمیں کیا بولا تھا کہ وہ امتی نبی ہوں گے. جو ان لوگوں نے ہمیں بات بتائی تھی نا، امتی نبی ہوں گے. ہاں، ہم لوگ جو ہیں ہم امتی ہی ہیں اللہ، لیکن ہم محمد کی امت سے نہیں ہیں، ہم اللہ کے امتی ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ محمد کے امتی ہوں گے، تو آپ لوگوں کو نے غلط بات کی تھی. ہم اللہ کے امتی ہیں. جو انسان اللہ کا امتی ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. ہاں، محمد کے بارے میں ہم لوگ، محمد ہمارے ساتھی ہیں. محمد کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنے والا. تو جو بھی اللہ کی حمد کرے گا وہ اللہ کا رسول ہوگا. جو اللہ کے کلام کے اوپر اللہ کے کلام کی حقیقت بیان کرے گا وہ اللہ کا رسول ہوگا. تو نبیوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کیا ہوتے ہیں، اور رسولوں کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رسول کیا ہوتے ہیں. کیا نبی انسان، دیکھیں نبی ہم لوگ جو ہے نا، ہم سارے نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر پانے والا. تو اب دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ خبریں پا رہا ہے. جو قرآن پاک کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو خبریں تو مل رہی ہیں ہر انسان کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو قرآن پاک پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیا خبریں نہیں مل رہی ہیں؟ دنیا کے ہر انسان کو اللہ کی کتاب کے اندر سے خبریں مل رہی ہیں. لیکن وہ خبروں کا ان خبروں کا کیا کہیں گے، خبریں ان کو جو مل رہی ہیں، لیکن اس سے ان کی غلطی ہو سکتی ہے. انسان جب ان کو خبر ملتی ہے تو اسے ان کی غلطی پتہ ہے کب ہو سکتی ہے؟ جب وہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اس خبر کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. جیسے ہی آپ کو کوئی خبر ملی ہے، جیسے مجھے یہ آیت ملی ناس امتن، یعنی یہ مجھے قرآن پاک کی آیتیں ملی ہیں، ٹھیک ہے. اب میں نے ان آیتوں کی تصدیق کرنی ہے. ابھی ان کی تصدیق کیسے کروں گی؟ میں نے اپنے اوپر آیتوں کو لینا ہے، اپنے آپ کو میں نے رکھنا ہے اپنے اوپر رکھ کے. جیسے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ماں والے ہوں گے. تو میں نے بھی آپ کو یہ بتایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے، یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری پرورش کرنے والی ہے. اللہ کا جو کلام ہے یہ میں ناسا امتن، یعنی میں وہ لوگ، میرے اندر وہ لوگ بستے ہیں جو امتی ہیں اللہ کے، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں. اللہ کی واحد یعنی ایک امت، لوگوں میں ایک امت تھے. تو ہم اللہ کی امت سے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ کس امت سے ہیں؟ تو ہم اللہ کی امت سے، ہم نبیوں رسولوں کی امت سے نہیں ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امت سے ہیں. جو آپ کہتے ہیں نا، یہ قرآن پاک جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ام الکتاب. تو یہ قرآن پاک جو یہ ماں ہے ساری کتابوں کی. تو ہم اس ماں سے سیکھتے ہیں، ہم اس ماں کے بندے ہیں، ہم اس ماں کے بچے ہیں، اس ماں سے نکلتے ہیں، اس ماں سے سیکھتے ہیں. وہ بچہ جس کو کہا گیا تھا نا کہ وہ بچہ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ تم بتاؤ کہ ماں خاموش ہے، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ خود تو نہیں بول رہی ہے، کتاب خود تو نہیں بول رہی ہے، ماں خود تو نہیں بول رہی، لیکن اس نے ہم لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ملا ہے اس کتاب کے اندر سے، میں نے تمہیں کیا دیا، میں نے تمہیں کیا سکھایا. تو ہمارے کلام پاک جو ہے یہ ہماری ماں جو ہے یہ ہمیں سکھا رہی ہے. یہ ہماری زمین، کہتے ہیں نا وہ دھرتی ماں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو یہ ہماری دھرتی ماں ہے، اور یہ ہماری دھرتی ماں ہمیں سکھاتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو پھر نبی کیوں نہیں ہے؟ محمد نبی کو کیوں نہیں؟ محمد کی بات کریں آپ، محمد بھی ہے، محمد ہے، کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں سارے نبی ساتھ میں ہوں گے نا. آپ لوگ دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 19 نبیوں کا کہ پتہ نہیں کتنے نبی ہیں ان کا ذکر کر کے بولا گیا کہ تم نے ان سب میں کسی میں فرق نہیں کرنا. ٹھیک ہے، نبیوں کا نام لے کے بولا گیا ان سارے نبیوں میں فرق نہیں کرنا. پھر آگے بولا گیا جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تم نے رسولوں میں فرق نہیں کرنا. ہم لوگوں کو نہ نبیوں میں فرق کرنے کے لیے بولا گیا تھا. کوئی بات نہیں عبداللہ، میں بس 2-3 آیتیں ہی ہیں میری رہ گئی ہیں، تو میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوگا، 7 بجے میں نے اٹھ جانا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ جو نبیوں کی بات ہو رہی ہے تو دنیا کے پتہ نہیں میں کیا بات کری تھی، عبداللہ ہے تو میں نے بات بھول گئی ہوں.
کوئی بات یاد کروائے گا مجھے، میں کیا بول رہی تھی؟ ہاں، ان نبیوں کی بات کری تھی کہ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر پانے والا۔ دنیا کا ہر انسان دنیا والوں سے خبریں پا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا کہ آپ لوگ حدیثوں سے خبریں پا رہے ہیں، انسانوں سے خبریں پا رہے ہیں، اور ہاں جی یاد آ گیا، تو وہ آپ لوگ دنیا والوں سے خبریں پا رہے ہیں کہ دنیا والے جو آپ کو آ کے آپ کو بات بتاتے ہیں آپ بلیو کر لیتے ہیں، آپ کو حدیثوں کی باتیں بتاتے ہیں آپ بلیو کر لیتے ہیں، آپ کو بائبل کی بات بتاتے ہیں آپ بلیو کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے اللہ کی آیتوں کی تصدیق کی ہے؟ اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوئے ہیں؟ اللہ کے کلام کے اندر دیکھے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی قوم، یعنی آپ کے پاس جب کوئی رسول آئے تو آپ نے کسی رسول کی میں فرق نہیں کرنا۔ جب آپ کے اندر کوئی نبی آئے تو کسی نبی میں فرق نہیں کرنا۔ تو آپ لوگوں نے تو نبیوں میں فرق کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے تو رسولوں میں بھی فرق کر دیا ہوا ہے کہ حضرت محمد کو آپ نے آخری بنا دیا، کسی نے مرزا غلام احمد صاحب کو آخری بنا دیا، کسی نے کس کو آخری بنا دیا، کس کو پہلا بنا دیا۔ قرآن پاک کے اندر کہیں پہ لکھا ہے کہ آپ نے فرق کرنا ہے، کسی کو پہلا کہنا ہے، کسی کو دوسرا کہنا ہے، کسی کو تیسرا کہنا ہے، کسی کو آخری کہنا ہے؟ کہیں پہ لکھا ہے؟ جب لکھا نہیں ہے کہ آپ نے فرق کرنا ہے تو آپ لوگوں نے تو خود ہی فرق کر لیا، نبیوں میں اور رسولوں میں فرق کر لیا۔ تو آپ لوگوں نے اللہ کی اس آیت کا انکار کیا جس کی وجہ سے آج تک آپ لوگ لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اللہ کی اس والی آیت کا انکار نہ کرتے تو آپ لوگ کبھی بھی نہ لڑتے، آپس میں جھگڑا نہ کرتے کہ پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تو تیسرا یہ ہے، تو آخری یہ ہے۔ قرآن پاک میں کہیں پہ لکھا ہے کہ محمد جو تھے وہ پہلے تھے، وہ جو تھے وہ آخری تھے؟ وہ یہ جہاں پہ دو تین جگہوں پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے، دو تین جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور ابراہیم اور ان کے بیٹوں کے نام جہاں پہ لکھے ہوں، میرے خیال میں ان کے بیٹوں کی بات ہے وہاں پہ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں گے جن کی امت جن کی آل کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ ابراہیم کی آل کے بارے میں لکھا ہے اور آل عمران لکھا ہوا ہے، دو آلیں لکھی ہیں، آپ لوگوں نے کس کی آل بنا دی؟ اور ہاں، آل فرعون بھی لکھا ہوا ہے، آل فرعون ہے، آل ابراہیم ہے اور آل عمران ہے، یہ تین ہیں۔ اور آپ لوگوں نے میرے خیال میں کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں دیکھوں گی اور کس کی آل لکھی ہوئی ہے، تو آل محمد تو لکھا ہی نہیں ہے۔ جہاں پہ آل محمد لکھا نہیں، آپ لوگوں نے آل محمد پیدا کی ہے، آپ کے لوگوں نے، آپ کی دنیا والوں نے آل محمد کو پیدا کیا ہے، خود سے بنایا ہے، جبکہ قرآن پاک کے اندر آل یعقوب، جہاں جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آل یعقوب بھی ہے اور آل فرعون بھی ہے، اور ایک اور بھی میرے خیال میں کوئی ذرا چیک کیجئے گا، اگر چیٹ جی پی ٹی سے چیک کر سکتے ہیں تو ادھر سے چیک کیجئے گا کہ کتنی آلیں ہیں۔ یہ میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے کہ نمرود کے میرے خیال میں آل فرعون ہی ہے، تو ان کی آلوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آلیں تھیں۔ اور دوسرا، ہم لوگوں نے کس کی؟ محمد کی آل پیدا کی ہے نا، جنہوں نے محمد کی آل کو پیدا کیا ہے تو وہ لوگ سارے گناہ گار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں کوئی محمد کی آل کے بارے میں نہیں لکھا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر صاف صاف منع کر دیا تھا کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ جب محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں تو آپ نے آل کیسے بنا لی؟ آپ لوگوں نے عورت سے اور آل پیدا کر لی، بیٹیوں سے آل پیدا کرنا شروع کر دی، تو اس کا مطلب ہوا یہ آپ لوگوں نے خود سے بنائی تھی، تو اس کی وجہ سے جنہوں نے خود سے بنائی تھی تو وہ لوگ آج تک سزائیں بھگت رہے ہیں اپنی اپنی۔ جیسے شیعوں کو دیکھیں، جیسے یہ جو ہے شیعہ لوگوں کو دیکھیں گے آپ کے کیا کہتے ہیں ان کو، ان لوگوں نے اب ایک نئی آل پیدا کی نا، ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سے حضرت محمد کا خاندان پیدا کیا۔ پہلے حضرت محمد کو ایک الگ سے نبی بنایا کہ آخری نبی بنایا، پھر آخری نبی بنانے کے بعد ان کی آل کو پیدا کیا، ان کی آل میں فاطمہ، حسن، حسین اور پتہ نہیں کون کون سا پورا خاندان ان کا پیدا کر دیا۔ تو یہ آپ لوگوں نے پیدا کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ جو آپ لوگوں نے پیدا کیا وہ آپ اس کو بھگتیں گے، آپ لوگ برداشت کریں گے، کیونکہ اللہ کی کتاب کے اندر جس کے بارے میں ذکر نہیں تھا تو وہ آپ لوگوں کو بولنا چاہیے تھا، وہ آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بتا دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، تو آپ نے کیسے آل کو پیدا کیا، ان کی آل کو کیسے نکال کے لائے؟ تو بھگتے ہیں آپ لوگ، قیامت تک آپ لوگ ان چیزوں کو بھگتتے رہیں گے جنہوں نے یہ پیدا کیا۔ اور قرآن پاک کی آیتیں ان چیزوں سے خالی ہیں جو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، جو آپ لوگوں نے بتائی ہوئی ہیں، دنیا والوں نے بنائی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اور نبیوں کے وہ حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے دل جو ہے نا، دیکھیں مجھے نا یہ حالات قرآن پاک کے اندر جو آیتیں بیان کی جا رہی ہیں،
ہاں آل عمران میں نے بتا دیا تھا آپ کو پہلے، آل یعقوب، آل عمران، آل ابراہیم اور آل فرعون، یہ 4 آلے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے تو وہ دیکھ لیجیے گا، یہ میں نے آپ کو بتائی تھی آل عمران۔ تو ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو مضبوط رکھنا ہے نا، کہ میں موجود ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہم دنیا میں سب سے زیادہ امتحان میرا ہوتا ہے، میں دوسروں کو نہیں جانتی کہ ان کے پاس کتنا امتحان ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا، لیکن میرا ہر گھڑی ہر لمحے میرا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں آ کے مجھے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو وہ محمد جو ہیں حمد کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ آپ ان کو فوت شدہ دیکھتے ہو، آپ ان کو دیکھتے ہو کہ وہ مر چکے ہیں، وہ فوت ہو گئے، وہ سعودی عرب میں چلے گئے، ان کو دفنا دیا گیا، ان کو یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، یہ ہم لوگوں کو بتایا گیا۔ نبی نذیر کا مطلب ڈرانے والا، یا ان کو نا جھنجھوڑنے والا، یا ان کو ڈرا کے بتانے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ لوگ نا لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو قرآن پاک کی آیتیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو نا ڈرا کے آپ کو قرآن پاک کی آیتیں دے رہے ہوتے ہیں، اتنا ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈر کے مارے نا، آپ جو باتیں وہ بتاتے ہیں نا ہر بات کے اوپر بلیو کر دیتے ہیں۔ اور ایک بشارت کا مطلب ہوتا ہے، بشر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا، شر کی بشارت دینے والا، یعنی جو ہمارے اندر جس انسان کے اندر جو شر ہوگا نا، یا جو برائی ہوگی، وہ اس کی بشارت دے رہا ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کوئی شر آیا تھا، میرے اندر جیسے آپ کے اندر نا جیسے کوئی شر آئے گا، تو آپ کو جب آپ اللہ کا بندہ بن جائیں گے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر شر کب آیا تھا، آپ نے شر کو کب دیکھا، آپ کو شر کی بشارت مل جائے گی، شر کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر شر آیا تھا یا آپ کے اندر ڈرانے والا آیا تھا، جو اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ جب آپ اللہ کے بندے بنیں گے نا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو خود ہی سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ ابھی شاید آپ کو میری باتیں بشر کا مطلب بے کے بے ہے، اور شر کی بشارت دینے والا، شر کے بارے میں بتانے والا۔ تو ہم لوگ جب اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، تو جب ہمارے اندر کوئی شر کرنے والی سوچیں آتی ہیں، ہمارے نفسوں کے اندر جو شر کرنے والی سوچیں آتی ہیں، تو ان سے جب ہم نے بچنا ہوتا ہے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرو، آپ نے یہاں پہ شر کیا ہے، یا آپ کے ساتھ شر کیا ہے دوسرے انسانوں نے، تو آپ اپنے آپ کو دیکھو، آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچانا ہوگا، اس کو پتہ چلنے لگ جائے گا ان ساری باتوں کا۔ اور یہاں جو لکھا ہے، اور نبیوں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، نبیوں کے وہ سب حالات، اچھا یہ نبا رسول، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں کے وہ خبریں جو ہم تمہیں دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب رسولوں کو وہ خبریں جو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کوئی انسان اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس خبر کی خود تصدیق نہیں کرتا، وہ تب تک وہ اللہ کی کتاب کے مطابق وہ خبر کا رسول نہیں کہلائے گا، یا ڈاکیا جس کو آپ کہتے ہیں نا، اردو میں ڈاکیا کہیں گے، عربی میں اس کو رسول کہیں گے۔ یہ ہے جی 120 ہے، رسولوں کی وہ خبریں یا نبیوں کی وہ خبریں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، یا میں ابھی آپ کو پڑھ کے بیان کر رہی ہوں نا، ابھی کون بیان کر رہا ہے؟ ابھی اس وقت میں آپ کو پڑھ کے بیان کر رہی ہوں، تو مجھے کون سکھا رہا ہے؟ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، تو میں اور میرا اللہ۔ تو یہ یہاں پہ جو لکھا ہے نا، ہم اس لیے لکھا جاتا ہے، میں ہو گئی، میرے ساتھ میرے سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے اندر جو نبی رسول ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے اندر ہوتا ہے، جتنی بھی صفاتی طور پہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ سب کو ملا کے جب ہم سب نے مل کے اللہ کی طرف جانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ ایک منٹ میں یہ 2-3 آیتیں یہ پڑھ لوں، پھر میں اس کے بعد کرتی ہوں یہ 12 کی 120، رک جائیں۔ تو میں اس کو نا ہاں 12 کی 120 یہی ہے، بالکل ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگ پڑھ کے آپ لوگوں کو اللہ کی آیتیں حق کے ساتھ پڑھ کے بتا رہے ہیں، سچ بالکل بتا رہے ہیں۔ جو کچھ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اپنے اوپر عمل کر کے ان آیتوں کی تصدیق کر کے پھر میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور قصص کا مطلب ہوتا ہے، جیسے قصص کیا جاتا ہے نا، قصص کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیٹ کر کے، اس کی تصدیق کر کے،
یہ اللہ کی آیتوں کی تصدیق کیے بغیر جو لوگ پہنچاتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں ان کو گناہ گار نہیں کہوں گی کہ وہ گناہ گار ہیں، ان لوگوں کو اللہ کی آیتوں کا پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ غلطی کر گئے تھے، ان کو حدیثیں دی گئی تو انہوں نے ان کے اوپر بلیو کر لیا کہ ہاں حدیثوں کی جتنی بھی کتابیں، حالانکہ کتاب قرآن پاک کہہ رہی، یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اس میں ہم نے ہر چیز